افغان بارڈر سے خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز نے 54 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے دراندازی کی کوشش کی۔ ہلاک خارجی غیر ملکی آقاؤں کے حکم پر پاکستان میں بڑی دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ بھارت پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی توجہ انسداد دہشت گردی سے ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت پاکستانی مسلح افواج کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز پاکستان مخالف ہر طرح کی کوششیں ناکام بنا دیں گی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا 26 اور 27 اپریل کی شب خارجیوں نے شمالی وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ فورسز نے پہلے انہیں آنے دیا اور پھر 3 اطراف سے کارروائی کی۔ یہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو پیغام ہے۔ پاک فوج سرحد پر ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہے۔ دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ایسے ہی پکڑ کر ماریں گے۔ حالیہ دنوں میں کسی بھی آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا خارجیوں کو مارنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اگر پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے ڈبلیو ٹی کی ٹریٹی کا جو گارنٹرز ہیں ان سے ہم ڈیفینیٹلی یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں مسئلہ۔ اس طرح کا سلسلہ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ بھارت نے سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ورلڈ بینک جائیں گے۔ مودی اور اس کے ساتھ لوگوں کی عقل فارغ ہے۔ مودی ہندوتوا کی سیاست کرتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، بولے بھارت اب پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو کئی آپشن زیر غور ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ پہلگام ڈرامہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ چین، سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ سے رابطے کر رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ افغان جنگ اور 9/11 کے بعد فیصلوں سے ہمیں نقصان پہنچا۔ جب تک ہم غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، غلطیاں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ پاکستان کا پہلگام حملے کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ حملے کے صرف 10 منٹ بعد بھارت نے پاکستان پر الزام تھوپ دیا۔ جو کہانی گڑی گئی وہ سمجھ سے باہر ہے۔ سینتاس معاہدے کی معطلی بھارت کا بچکانہ اقدام ہے۔ کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل یا منسوخ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب دینے کی نہ صرف صلاحیت رکھتا ہے بلکہ تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ چینی وزیر خارجہ سے گفتگو میں کہا بھارت کی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے یک طرفہ اقدامات اور جنگی جنون پر مبنی پالیسیوں کی مشترکہ طور پر مخالفت کی۔ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی سے بھی رابطہ۔ بھارتی الزامات، پروپیگنڈے اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ سعودی عرب اور ایران خطے کے استحکام کے لیے سرگرم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایران پاکستان اور بھارت میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ پہلگام حملے کے پیچھے چھپا بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے مزید 5 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے۔ مکانات کو دھماکہ خیز مواد لگا کر اڑایا گیا۔ درجنوں قریبی مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ گزشتہ 3 دن میں 7 کشمیریوں کے آبائی گھروں کو تباہ کیا گیا۔ کئی خاندان بے گھر اور شدید پریشانی میں مبتلا۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں بھارتی فوج کا مقصد کشمیریوں کے عزم کو توڑنا اور اجتماعی سزا دینا ہے۔ بھارت کشمیری مسلمانوں کی زمین ہتھیانے کے لیے اسرائیلی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا یہ مہم مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم اور ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنا مودی کی سازش ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام بھارت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن پر بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔
سابق رکن پارلیمنٹ سمرنجیت سنگھ نے واضح کر دیا بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف الزامات ثابت کرنے کے لیے شواہد نہیں. بھارت کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکام رہی. بھارت اتنا معصوم نہیں. کینیڈا میں 3 سکھوں کو قتل کروایا. امریکہ میں گرپتونت سنگھ پنو کو مارنے کی کوشش کی. بارڈر بند کرنے سے بھارتی پنجاب کی زراعت اور معیشت متاثر ہوگی. بھارتی صدر حکومت برطرف کر کے نئے انتخابات کرائیں اور پہلگام حملے کی آزادانہ تحقیقات کا حکم دیں. بھارتی کانگریس کے کیرلا یونٹ نے پہلگام واقعے پر سوالات اٹھا دیے. کہا پہلگام کوئی سرحدی گاؤں نہیں جہاں کوئی بھی آئے اور کارروائی کر کے چلا جائے. یہ ایل او سی سے 200 کلومیٹر دور ہے. 4 دہشت گرد اتنا اندر کیسے آئے اور پھر بھاگ گئے؟ جب پہلگام میں ایسا ہو گیا تو ہمارے شہر کتنے محفوظ ہیں؟ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ. ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ. भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे. खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान से इजहार यकजहती. कहा 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं. भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे. साबिक भारतीय कोर कमांडर ने भारत की जंगी सलाहियतों पर सवालात उठा दिए. कहा भारत के पास ना तो पाकिस्तान से जंग करने की अहलियत है ना ही सलाहियत. हमारे पास ऐसी तकनीकी बर्तरी नहीं जो जंगी कार्रवाइयों के लिए दरकार हो. भारतीय पंडित ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया. मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार पानी की सियासत से अवाम को बेवकूफ बना रही है. हमने मालूम किया तो पता चला भारत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त ही नहीं. بلاول بھٹو کینال مسئلہ حل کر چکے ہیں. 2 مئی کو سی سی آئی اجلاس کے بعد معاملہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی سیاسی جماعتوں اور وکلاء سے سڑکیں کھولنے کی اپیل. کہتے ہیں گڈز ٹرانسپورٹ کی روانی یقینی بنائیں تاکہ کسی کو مزید مالی نقصان نہ ہو. مال مویشی امپورٹ ایکسپورٹ کسانوں اور غریب طبقات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. حکومت سندھ ہر فریق سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. خورشید شاہ کی دھرنا ختم کر کے سڑکیں کھولنے کی اپیل. کہا کینال کا ایشو حل ہو چکا ہے. احتجاج ختم کرتے. یقین دلاتا ہوں اب احتجاج کی نوبت نہیں آئے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. سندھ میں ترقیاتی منصوبوں اور نہروں پر صوبے میں احتجاج پر گفتگو. صدر کی عوامی فلاح و بہبود کے لیے سندھ میں جاری منصوبے بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت. سندھ کی ترقی اور خوشحالی عوامی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. لاہور میں جے یو آئی کی قومی فلسطین کانفرنس. قائدین کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت. مولانا فضل الرحمان کا خطاب. کہا پہلگام واقعے کا الزام لگا کر پاکستان سے انتقام کی بات کی جا رہی ہے. مودی کو پیغام ہے آگے تو بڑھو. 1965 کی طرح حشر کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حال ہی میں اسرائیل سے کچھ لوگ بھارت پہنچے ہیں. بھارتی فوجی اسرائیل سے مل کر فلسطین میں لڑ رہے ہیں. بھارت اور اسرائیل دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. بھارتی جارحیت کے خلاف ہم سب ایک ہیں. سینیٹ انتخاب میں حصہ لینے یا نہ لینے پر ایم کیو ایم مرکزی کمیٹی کی مشاورت. ذرائع کے مطابق سینیٹ انتخاب میں حصہ لینے سمیت پی پی کی درخواست پر غور. بیشتر ایم کیو ایم اراکین نے سینیٹ انتخاب میں حصہ لینے پر زور دیا. حصہ لینے کی صورت میں ایم کیو ایم امیدوار آج ریٹرننگ آفیسر کو ٹکٹ جمع کرائیں گے. مرکزی رابطہ کمیٹی کی مزید مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا. ایم کیو ایم کی جانب سے نگہت مرزا یا مجاہد رسول میں سے کسی ایک کو ٹکٹ دینے پر غور. ڈیرہ غازی خان میں تورسا کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو مارے گئے. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت رحمت، فہد اور آصف کے ناموں سے ہوئی. ہلاک ڈاکو گزشتہ دنوں اے ایس آئی اور کانسٹیبل کی حادث میں ملوث تھے.
سپر بند 2 کے مقام پر جرائم پیشہ عناصر کے اطلاع پر ناکہ بندی کی گئی تھی. مارے گئے ڈاکوؤں کے 2 ساتھی موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے. فلسطین اور مشرق وسطی کے متاثرین کے لیے پاکستان سے ایک اور امدادی کھیپ روانہ. ترجمان NDMA نے بتایا کراچی سے غزہ کے لیے امدادی سامان کی 15ویں کھیپ بھیج دی گئی. NGOs کے تعاون سے 40 ٹن سامان اردن روانہ کیا گیا. رائل میڈیکل سروسز اردن کی جانب سے سامان وصولی کے بعد متاثرین میں تقسیم ہوگا. NDMA اب تک 15,000 ٹن امدادی سامان براہ راست غزہ بھیج چکا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا چین اور ترکی کا 1 ہفتے کا دورہ مکمل. انعامی نے بتایا پاکستانی وفد نے شنگھائی تعاون تنظیم کے چیف جسٹسز کا کانفرنس میں شرکت کی. سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت اور بچوں کے حقوق پر عدالتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. رکن ممالک کا سائبر کرائم کے خلاف تعاون بڑھانے، AI کے عدالتی استعمال کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا. سپریم کورٹ کی ڈیجیٹلائزیشن اور کیس مینجمنٹ اقدامات کو عالمی سطح پر سراہا گیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آج صبح وطن واپس پہنچیں گے. ایک گھنٹے تک دہشت گرد وہاں دہشت گردی کرتے رہے. وہاں تک 8 لاکھ فوج میں سے کوئی نہیں آیا، اور جب آئے تو 10 منٹ کے اوپر پاکستان پہ الزام لگا دیا. خود ہی بلنڈرز مارتے رہتے ہیں، خود ہی لوگوں کو مروا دیتے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ نہیں وہ تو زندہ ہے. پاکستان، ہمارا دین اسلام امن کا پیغام دیتی ہے ہمیشہ. بھارت کے جنگی جنون کے خلاف پاکستان متحد. شاہد آفریدی کی بھارت کے فالس فلیگ آپریشن پر چڑھائی. بولے 1 گھنٹہ حملہ جاری رہا، 8 لاکھ میں سے ایک فوجی بھی نہیں پہنچا، اور پھر 10 منٹ میں پاکستان پر الزام تھوپ دیا. پاکستان اور ہمارا دین ہمیشہ امن کا پیغام دیتا ہے. سابق کپتان معین خان نے کہا بھارت حماقت نہ کرے. پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی حملے کا جواب کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. اداکار جاوید شیخ نے کہا بھارت نے حملہ کیا تو ہماری فوج مکمل تیار ہے، کڑا جواب ملے گا. اداکارہ لیلا زبیری بولی قوم اپنی مسلح افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے. اداکار عدنان سمد خان نے کہا جب بھی پاکستان کی سالمیت پر بات آئی تو قوم، حکومت اور مسلح افواج ایک پیج پر ہوتے ہیں. گلوکار فاخر محمود بولے پاکستانی قوم خود مختار ہے اور ہم اپنی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت میں کشمیری طلباء پر تشدد کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ. موہالی میں ہندوؤں نے ہاسٹل میں رہائش پذیر کشمیری طالبہ کو ہراساں کیا. طالبہ نے بتایا کہ انتہا پسند ہندوؤں نے ان کے کمرے کے دروازے پر لاتیں ماری، گالیاں اور دھمکیاں دیں. مجھے اور میری دوست کو حملہ آوروں سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑا. بھارت انسانیت بھی بھول گیا. پاکستان سے دل کے آپریشن کے لیے جانے والے 2 بچوں کو واپس بھیج دیا. بچے اسپتال میں داخل تھے، بغیر آپریشن کے نکال دیا گیا. دونوں بچوں کے دل کی سرجری بہت اہم تھی. اور بارسلونا نے اسپینش فٹ بال کپ کوپا ڈیل رے اپنے نام کر لیا. فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد روایتی حریف ریال میڈرڈ کو 3-2 سے شکست. اضافی وقت میں جیولس نے فیصلہ کن گول نے بارسلونا کو فتح دلائی. چیمپئن کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ خوب جشن منایا.